دیکھیں یہ ایک حدیث ایسی ہے جو آج کے دور میں غیر علماء کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیسے پہنچائے گا آدمی؟ جب کسی عالم سے سیکھے گا تب تو پہنچائے گا۔ خود یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عالم سے سیکھیں اس کے بعد پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھ لیں اور لوگوں کے سامنے اس کی شرح و تفسیر بیان کریں۔ آپ کتاب پڑھ کے کوئی حدیث پڑھیں، کسی عالم سے بیٹھ کر کے اس کے مفہوم کو سیکھیں، اس کے بعد دوسروں تک من وعن اتنا پہنچائیں جتنا آپ نے عالم سے پوچھا ہے اور سمجھا ہے، اگرچہ آپ عالم نہیں ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت وہ افراد تو آتے ہیں جو افراد عالم نہ ہوں یا علماء نے ان کا توصیہ یا تزکیہ نہ کیا ہو، لیکن وہ کسی مسئلے کو پختگی کے ساتھ سیکھ کر کے سمجھ کر کے اور اس کے سارے اتار چڑھاؤ کو علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر کے سمجھ لیں اور سمجھ کر کے جو کچھ سمجھا ہے من وعن دوسروں تک پہنچا دیں، تب تو بلغوا عنی ولو آیا کے تحت غیر علماء بھی آئیں گے۔ لیکن آج کے دور کی پریشانی کیا ہے؟ آج کے دور کی پریشانی یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا سے استدلال کر کے ایک کیمرہ 25-30 لاکھ روپے کا، ایک میک اپ روم جس میں جا کر کے لڑکیوں کی طرح سے میک اپ کرنا ہے، آ کر کے ڈائس پر بیٹھنا ہے اور اس کے بعد علماء سے سمجھے بغیر فتویٰ داغنا ہے۔ یہ ہمارے غیر علماء واعظین کا وتیرہ بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں غلط رہنمائی ہوتی ہے اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ واعظین جو غیر علماء ہیں، سوشل میڈیا کے استعمال میں کامیاب ہیں، یہ اگر ایک ایک کر کے مسائل کو اختیار کریں، ڈائری میں نوٹ کریں، علماء سے رجوع کریں، اس ایک مسئلے میں علماء کے ساتھ ہفتہ 10 دن بیٹھ کر کے اس کو سمجھیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال کر کے من وعن اسی طرح سے نقل کر دیں جیسے علماء نے سکھایا ہے، تب تو کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ لیکن اپنی طرف سے فتویٰ دیں، اپنی طرف سے رائے قائم کریں، اپنی طرف سے اس کی توجیہ و تعویل پیش کریں، تو اس کا اختیار ان کو کسی بھی صورت میں نہیں دیا جا سکتا۔ بہت ہی اہم ہے، حفظ کرنے کے، یاد کرنے کے، دل میں بٹھانے کے اور عمل کے لحاظ سے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لحاظ سے، جنت میں داخلے کے لحاظ سے، جہنم سے بچنے کے لحاظ سے بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ اس سلسلے کی حدیث ہے، حدیث سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاری ومسلم۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے کی سواری پر، جس کا نام عفیر تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور تمہیں یہ پتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بشارت دے دوں؟ کہا نہیں، بشارت نہ دو ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کریں۔ کئی لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ بھائی توحید ہی کافی، عمل کی ضرورت نہیں، حالانکہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، زبان سے اقرار کا اور جوارح سے عمل کا۔